لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا. آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں. خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج خداوند کے فضل سے، خداوند کی مہر سے، خداوند کی برکت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے یسایہ کی کتاب آج مکمل کی ہے اور کل سے ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ شروع کریں گے. خدا کے پاک کلام میں سے جو تھاٹ، جو خیال آج میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں وہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں اور اس میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. ایک بات جو آج قابل غور ہے میرے لیے، آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ خدا خالق ہے اور ساری کائنات اور کائنات میں رہنے والے لوگ اس کی مخلوق ہیں. یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو خدا کے قوی ہاتھوں نے بنایا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر مخلوق، ہر پیدا ہونے والا انسان جو اس کائنات میں پیدا ہوا ہے وہ خدا کا فرزند نہیں ہے. کیونکہ کون لوگ ہیں جو خدا کے فرزند کہلاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں؟ خدا کے کلام میں کلیئرلی لکھا ہے، یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت ہی کہتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. جی میرے عزیزو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. there is no question about it. صرف وہی لوگ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں اور وہ انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی، اپنا مالک تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، میرا منجی ہے جس نے میرا کفارہ ادا کیا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. جب وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو وہ خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں، خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. جب تک ہم خدا کو قبول نہیں کرتے ہیں تب تک ہم خدا کے فرزند نہیں بن سکتے ہیں، اس کے خاندان کا حصہ نہیں بنتے. میرے لیے، آپ کے لیے یہ لازم ہے، چاہے ہم مسیحی گھرانوں میں ہی کیوں نہ پیدا ہوں، ہماری مسیحی گھرانوں میں پیدائش ہمیں مسیحی نہیں ٹھہراتی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، نجات پانے سے، اس کو خدا کا بیٹا ماننے سے، جب ہم اس خاندان کا حصہ بنتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنے باپ کے طور پر قبول کرتے ہیں، تب ہم اس کے فرزند ٹھہرتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام صاف کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. خون اور جسم کی خواہش سے پیدا ہونے والے فرزند زمینی ماں باپ کے فرزند ہوتے ہیں، لیکن آسمانی باپ کے فرزند تبھی بنتے ہیں جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں، نجات کے اس عمل میں داخل ہو جاتے ہیں، نجات کو قبول کرتے ہیں، نجات کے لباس سے ملبس ہوتے ہیں، تب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں. Let me tell you very clearly، یہ کوئی بہت زیادہ کوئی ٹف پروسیس نہیں ہے کہ کیسے ہم خدا پر ایمان لائیں، کیسے ہم خدا کو قبول کریں، کس طرح سے ہم اس خاندان کا حصہ بنیں. اٹس ویری سمپل، ویری سمپل. خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم انتہائی سادہ ہے، انتہائی سادہ، نمکین، پرفضل ہے. کس طرح سے؟ خداوند یسوع مسیح کی ساری زمینی خدمت کو آپ دیکھ لیجئے، انتہائی سادہ باتوں کے ساتھ، سادہ کہانیوں کے ساتھ، سادہ مثالوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو ایکسپلین کیا، خدا کے کلام کی منادی کی، خدا کے کلام کا پرچار. خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سادہ ہے، بالکل اسی طرح سے نجات کا یہ پروسیس بھی انتہائی سادہ ہے. صرف
آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے. The moment you receive him, you claim him as your master, as your savior, اسی لمحہ، اسی مومنٹ آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. جب آپ یہ ایمان لے کر آتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح میرا منجی ہے، یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، میرے گناہوں کی معافی اور میرے گناہوں کے کفارہ کے لیے اس نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ صلیب پر میرے لیے دیا، اسی لمحہ آپ اس آسمانی باپ کے فرزند ٹھہرتے ہیں. وہ حق آپ کو بخش دیا جاتا ہے کہ آج ابھی اسی وقت سے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اگر آج تک آپ نے اس نجات کے عمل سے نہیں گزرے ہیں، اگر آج تک آپ نے اس بات کا اقرار نہیں کیا ہے، تو آج ابھی اسی وقت آپ کے پاس موقع ہے. شاید زندگی میں یہ موقع پھر دوبارہ نہ ملے. ہم میں سے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک زندہ رہیں گے. آنے والے کل کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کل کا دن ہمارے لیے کیا رکھتا ہے. جب زندگی ہے، آج جب سانسیں ہیں، آج جب موقع ہے، تو آئیے اس موقع کو نہ گنوائیں. خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں، خدا باپ کو اپنا آسمانی باپ کے طور پر قبول کریں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں، خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں. اور جب کوئی ایک روح بھی، کوئی ایک جان بھی آسمانی بادشاہی کا حصہ بنتی ہے، تو لاکھوں لاکھ فرشتے آسمان پر بے حد خوشی مناتے ہیں. اگر آج تک آپ اس نجات سے، اس کفارہ سے دور ہیں، تو آج ابھی اسی وقت اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، معافی مانگیں خدا سے، خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں، اور آج ابھی اسی وقت آپ خدا کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے، اور وہ ساری برکات جو نجات کے دروازہ سے داخل ہونے کے بعد ہم سب کو میسر ہوتی ہیں، آپ ان ساری برکات کا حصہ بنیں گے. آمین. کی کتاب اس کا 63 باب. یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے، یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خراما ہے؟ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں. تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا. ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا. کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے. میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا. ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا، اور ان کا خون زمین پر بہا دیا. میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے. کیونکہ اس نے فرمایا، یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی. چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا. اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھرا. لیکن وہ باغی ہوئے، اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا. پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا، وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو سات کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی. جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرام گاہ میں لائی. اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے. آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ.
تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں۔ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم تو ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ یسایہ کی کتاب 64 باب۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائے۔ جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے۔ اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بد کرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں۔ تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، صہیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ اے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ یسایہ کی کتاب 65 باب۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برا فروختہ کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں۔ دیکھو میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا، تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا، جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے تھے۔ پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے اور کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا، تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں، اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا، اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے، اور شارون گلوں کا گھر ہوگا، اور عکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہوگے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پیئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے،
اور میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے، پر تم دلگیری کے سبب سے نالاں ہوگے اور جان کا ہی سے واویلا کرو گے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گنہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔ بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے، اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔